علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کو بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں، اور ہم لوگ ایک کتاب سن رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے کچھ اہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ کتاب پڑھنے سے پہلے گناہ کے تعلق سے بات آئی تھی کہ گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے، اسی تعلق سے اور ایک بات سن کر کے ہم لوگ کتاب کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے، الداء والدواء ایک کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی میں گناہوں کے نقصانات انہوں نے بہت ذکر کیے ہیں۔ انہی گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان بیان فرماتے ہیں، وہ من عقوبات الذنوب، گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انہا تزیل النعم وتحل النقم، کہ گناہ جو ہے، گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو لاتے ہیں۔ گناہ نعمتوں کو، جو بندے کے پاس نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، چھن جاتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی اس بندے پر پڑنے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فما زالت عن العبد نعمہ الا بذنب، جب بھی بندے کے پاس سے نعمت چھنتی ہے اور ختم ہوتی ہے، اس کی وجہ گناہ ہے، اس کی وجہ گناہ ہے۔ اور کہتے ہیں ولا حلت به نقمۃ الا بذنب، جب بھی اللہ کی ناراضگی اور اس پر عذاب آتا ہے تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ نعمتوں کا چھن جانا اور اللہ کی ناراضگی برسنا بندے پر، یہ گناہوں کے نتائج میں سے، گناہ کے سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کما قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی بلا مصیبت جو نازل ہوتی ہے وہ صرف گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور بلائیں جو ختم ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں بندوں سے، وہ توبہ سے اٹھتے ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے بندے سے کچھ چوک ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اس بات کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اس بات کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجموعہ فتاویٰ کے اندر ذکر کیا، اور یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، بلائیں آتی ہیں، بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، اور توبہ سے وہ ختم ہوتی ہیں، توبہ سے ختم ہوتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں، بستی تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات میں سے اللہ کی نافرمانیاں، گناہ بھی ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اس زمین پر شرک ہے، اور شرک کو ہوا دینا، شرک کو سپورٹ کرنا، شرک کو پھیلانے کے لیے راستہ کھولنا، یہ سب جرم ہے، یہ سب گناہ ہے۔ بدعت کو پھیلانا، بدعت پھیلانے میں ساتھ دینا، یہ سب گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔
بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بستیاں کی بستیاں ہلاک ہو سکتی ہیں. اور قرآن مجید میں بہت سارے واقعات اس طریقے سے ہیں. قوم ہود اور سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم، اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. یہ سب ہمارے پاس مثال ہیں. یہ جو ان پر مصیبتیں آئی تھی گناہ کے نتیجے پر. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ الشورى میں. سورۃ الشورى کے اندر 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو کچھ بھی تم کو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی تمہارے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. جو پکڑا ہے وہ تھوڑی سی چیزوں سے پکڑا ہے، اور جو معاف کیا ہے وہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت دیا گناہوں کی وجہ سے، تو بہت سارے اور گناہ ہیں جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. کچھ گناہوں کا نتیجہ مصیبت آیا ہے. تو یہ بات ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یخبر تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خبر دیا ہے کہ انہ ما اصاب العباد من مصیبت فی ابدانہم و اموالہم و اولادہم وفیما یحبون ویکون عزیزا علیہم الا بسبب ما قدمت ایدیہم من السیئات. فرماتے ہیں کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے، کہاں اس کے بدن میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں بھی جو مصیبت آتی ہیں. اور کہتے ہیں بندے جس چیز کو پسند کر رہے ہیں ان میں بھی مصیبت آ گئی، یا تو جو بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری چیز چھن گئی. کہتے ہیں یہ سب کے سب کیوں ہوا؟ بسبب ما قدمت ایدیہم، یہ ان کے ہاتھ نے جو کمائے ہیں اس سے پہلے اسی کا نتیجہ ہے. تو کہاں پڑیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بدن میں بھی مصیبت آ سکتی ہے، وَأَمْوَالِهِمْ، ان کے مال میں بھی مصیبت آ سکتی ہے، وَأَوْلَادِهِمْ، ان کی اولاد میں بھی مصیبت آ سکتی ہے. جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس میں بھی مصیبت آ سکتی ہے. اور کہتے ہیں وَأَمَّا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، اللہ تعالیٰ جو معاف کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. کچھ گناہوں کی پکڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ بدن میں، مال میں، اولاد میں اور محبوب چیزوں میں مصیبت آ گئی، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو معاف کر دیا ہے یہ گناہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہے، کچھ غلطیوں کو پکڑا ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. انہی کے شاگرد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ وَيَشْمَلُ الْمَصَائِبُ الدِّینِیَّہ وَالْمَصَائِبُ الدُّنْیَوِیَّہ، کہ گناہ کی وجہ سے جو بندہ کماتا ہے گناہ، اس کی وجہ سے دنیا اور دین اور دنیا دونوں کی مصیبت آتے ہیں، اس میں شامل ہے. جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے یہ مصیبت، تو کہتے ہیں اس مصیبت میں دنیاوی اور دینی دونوں مصیبت ہے. اور پھر کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ ایہما اعظم، دنیا کی مصیبت اور دین کی مصیبت دونوں آتی ہیں، تو کون سی مصیبت زیادہ بڑی ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ المصائب الدینیہ، کہتے ہیں کہ دینی مصیبت بہت بڑی ہے دنیاوی مصیبت سے بڑی مصیبت دینی مصیبت ہے. کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَدَّرَ أَنَّ أَحَدًا أُصِيبَ بِالْإِنْتِكَاسَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَهُوَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهْلِكَ
اہلہ ومالہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مقدر ہو گیا مصیبت، الٹا ہو گیا، اس کی زندگی الٹی ہو گئی، نیکی کرنا تھا اب گناہ کر رہا ہے، دل پلٹا دیا گیا، اور یہ مصیبت ہے، دل کا پلٹ جانا مصیبت ہے. ایک بندے کا دل اللہ کی طرف جا رہا ہے اور پلٹ کر کے اب گناہ کی طرف جانے لگا، شیطان کی طرف جانے لگا. اگر اس کے دل کو الٹا کر دیا گیا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی پناہ، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس کے اہل و عیال، اس کے مال ہلاک ہو جائیں، یہ کم ہے، اس کے مال اور اس کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں، یہ کم نقصان ہے، جو اس کی زندگی اور اس کے جو دل پلٹ گئے یہ بہت بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَصَائِبَ الدِّينِيَّةَ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِّنَ الْمَصَائِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ. کہتے ہیں کہ دنیاوی بہت سارے مصیبتوں سے اس سے بڑھ کر کے ایک دینی مصیبت ہے. اگر بہت سارے دنیاوی مصیبت مل جائیں اور ایک دینی مصیبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ غلطی کا نتیجہ، گناہوں کا نتیجہ دونوں مصیبت ہوتے ہیں، ایک دین اور دنیا دونوں کے. اور دنیاوی مصیبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذ ان المصائب الدنیویہ تزول وتنسا. کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دنیاوی مصیبت یہ ختم ہو جاتے ہیں اور بھلا دیے جاتے ہیں، دنیاوی مصیبت بھلا دیے جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. لیکن المصائب الدینیہ والعیاذ باللہ خسارۃ فی الدنیا والآخرہ. دین کی مصیبت جو ہے اس کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا. تو اچھا، دنیا کی مصیبت کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے جو آتے ہیں، کہتے ہیں قتل فی المال، مال کا ختم ہو جانا. بندہ مال ہے، مال برباد ہو گیا، یہ دنیاوی مصیبت ہے. کہتے ہیں وموت الاحبہ، اس کے جو بالکل محبوب رشتہ دار ہیں اس کا مر جانا، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، یہ دنیاوی مصیبت ہے. اور کہتے ہیں والخوف، ڈر، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. آگے چل کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے بندوں کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر خالی دروازہ ہلا نہ، یہ گھبرا جائے گا. دروازہ ہلا تو گھبرا جائے گا. اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو سوچے گا کوئی آ رہا ہے، اس کے قدم کی آہٹ کوئی سنے نہ سنے، اس کو لگے گا کہ کوئی آ رہا ہے اور گھبرائے گا. اتنا دل کمزور ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں خوف یہ جو ہے یہ ایک مصیبت ہے. والفقر، غربت، تنگ دستی، غریب ہو جانا، فقیر ہو جانا، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. پہلے فراوانی تھی، اب ختم ہو گیا. کہتے ہیں اس طریقے سے اور چیزیں ہیں، یہ دنیاوی مصیبت ہے. اور کہتے ہیں مصائب الدین، دین کی مصیبت کیا ہے؟ کہتے ہیں کالمعاصی والبدع. کہتے ہیں کہ گناہ کرنا، آدمی گناہ کو پسند کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہا ہے اور بدعتیں کر رہا ہے. اور کہتے ہیں وکراہت الحق، حق کو پسند نہیں کر رہا ہے. وکراہت اہل الحق، اور اہل حق جو حق پر قائم ہیں ان کو پسند نہیں کر رہا ہے. حق کو بھی پسند نہیں کرتا، اہل حق کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ دین کی مصیبتیں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اکثر لوگ آپ کو ملیں گے جو تمسک بھی سننا کرتے ہیں، یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں. ان کو عجیب لوگ دیوانہ، پاگل، یہ وہ خرافات کہتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں کہ کہاں سے اسی طرح سے خرافات مچا رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے. حالانکہ وہ تمسک بھی سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، لیکن اس کو دیوانہ لوگ کہتے ہیں، فتنہ فسادی کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے. ایک مصیبت ہے کہ کوئی آدمی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور اس آدمی کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہے. اس آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے جو آدمی پسند نہیں کر رہا ہے اہل حق کو، اہل توحید کو. تو اگر کسی کو حق پسند نہیں آ رہا ہے، حق کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہے.
صحابہ کرام کے فہم میں حق ہے. اگر اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہے, بہت سارے لوگ اگر کہیں گے سلف صالحین تو وہ چڑھنے لگتے ہیں, کیا بھائی دین بھر سلف صالحین. بھائی سلف صالحین کون ہے؟ سلف کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مسلم کی حدیث ہے, کہا کہ میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اپنے آپ کو سلف کہا. تو صحابہ کرام سلف ہیں اور صالحین ہیں, سلف صالحین. تو ان کا آج نام لیں گے, ان کے فہم کا نام لیں گے تو اخوانی, جماعت اسلامی اور جو بھی اس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں وہ چڑھتے ہیں, ان کا اندر کا بھوت نکل آتا ہے. یہ سب جانتے ہیں یہ ایک مصیبت ہے, ایک مصیبت ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ حق پر نہیں ہے, چاہے وہ کتنوں حبا جبا پہن لے اور کتنوں مسجد مدرسہ بنائے اور کیا بھی کرے, وہ حق پر نہیں ہے. یاد رکھیے وہ حق پر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے آج کل. تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ اور لکھا ہے. اور ایک آیت دیکھیے سورہ الانفال جو 8 نمبر کی سورہ ہے, سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 50 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. سورہ الانفال 8 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 50 پر 3 میں یہ کہا. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو عذاب آیا کیوں آیا. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم پر جو انعام کرتا ہے اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے, اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدل جائیں. جب وہ اپنے آپ کو خود بدل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمت دیا ہے وہ بدل دیتا ہے, وہ نعمت بدل دیتا ہے. بس میں آ رہی ہے. اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیے ایک مرتبہ, کوئی تیلگو پڑھنا جانتے ہیں تو زور سے پڑھیے. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే అల్లా ఏ జాతి వారికైనా అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించిన తర్వాత వారు స్వయంగా తమకు తామే తమ స్థితిని మార్చుకుంటేనే తప్ప అల్లాహ్ తాను ప్రసాదించిన అనుగ్రహాన్ని మార్చడు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ అంత వినయముడు, అన్నీ తెలిసినవాడు. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو اپنی نعمت دیا ہے وہ نعمت اس وقت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے جب تک وہ اصلی حالت میں ہیں, اپنی حالت میں ہیں. جب وہ اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی اپنی دی ہوئی نعمت کو بدل دیتا ہے, اپنی دی ہوئی نعمت کو بدل دیتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن نِعَمِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی نعمت جو کسی قوم پر دیتا ہے اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے, کب تک باقی رکھتے رہتا ہے اور اس کو بڑھاتے رہتا ہے, باقی بھی رکھتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی اس نعمت کو بدل دیتا ہے. کیسے وہ اپنی حالت کو بدلتے ہیں؟ کہتے ہیں من الطاعہ الی المعصیہ, اللہ کی اطاعت کو بدل کر کے معصیت کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, نافرمانی کرنے لگتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں وہ نہیں, اپنا دماغ سے جو کچھ آیا وہ کرنا شروع کیا. نافرمانی, اللہ کی نافرمانی جب کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نعمت ان کو دے رکھا ہے چھین لیتا اور بدل دیتا ہے. جب نعمت کو بدل دیتا ہے تو ناراضگی آ جاتی ہے. اس زمین پر بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت انعام دیا, اتنی عجیب عجیب نعمتیں دیا کہ منا اور سلوا ان کے کھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا, مائدہ دسترخوان اللہ نے اوپر سے نازل کر دیا. اب سوچئے کہ دسترخوان اس میں کھانے کی چیزیں تھی, اللہ نے اوپر سے نازل کر دیا اور سورہ مائدہ ایک سورہ ہی اتار دیا اسی کا ذکر کرتے ہوئے. اور 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمہ بنایا, ان کے لیے سمندر کو چیر دیا پار کرنے کے لیے. یہ سب بہت کچھ نعمتیں دیا, لیکن
जब वो अपने आप को हालत बदलना शुरू किए तो अल्लाह ताला ने सारी नियमतों को खत्म करके छीन लिया और आजाब भी दिया। मेढक का आजाब, जू का आजाब, पानी खून बन जाने लगा। ये पूरा कुरान मजीद में जिक्र है। पानी में खून आ जाता था, जहां तहां मेढक, घर में, बिस्तरों पर, और उनके जू जो सर में जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो उसका आजाब। और अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियमतों को, अल्लाह ताला ने पहले चीज को जो हलाल किया था वो हराम कर दिया। बहुत सारी चीजों को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम कर दिया। इस तरीके से ऐसे अल्लाह ताला नियमत को बदल करके मुसीबत डालता है। क्यों? वही अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरीके पर जब तक बंदा रहता है, अल्लाह ताला जो इनाम दिया है उसको बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। जब बंदा अपनी हालत को बदल लेता है तो अल्लाह भी अपनी नेमत को बदल देता है। इसी वजह से एक बात याद रखिए, बंदे को इस लायक हमेशा बना कर रखना कि अल्लाह ने जो नियमत दिया है वो बरकरार रहे। उस लायक बना करके अपने आप को रखना कि अल्लाह मुझको इनाम करेगा, और इस तरीके से बेलायक नहीं हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला नियमतों को छीन ले। जो अल्लाह नियमत दे सकता है वही छीन भी सकता है, वही छीन भी सकता है। तो ये बात है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों आयतों को जिक्र करने के बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन दोनों आयतों में खबर दिया है कि अन्नहु ला युग़य्यिरु निअमहु अल्लती अनअमा बिहा अला अहदिन हत्ता यकूना हुवा अल्लज़ी युग़य्यिरु मा बिनफ़्सिही। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी पर जो अपना इनाम नाजिल किया है उसको बदलता नहीं है जब तक कि वो अपने आप को हालत बदल लेते हैं। कैसे हालत बदल देते हैं? कहते हैं अल्लाह की इताअत को अल्लाह की नाफरमानी में जब बदल लेते हैं, और जब शुक्रिया अदा करना था तो नाशुक्री करते हैं। जो नेमत दिया शुक्रिया अदा करना था, जब उसकी नाशुक्री करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला जिससे राजी होता था वो काम करते थे, अब ऐसे काम करने लगे जिससे अल्लाह नाराज होता है, तब नियमतें अल्लाह ताला बदल देता है, तब नियमतें अल्लाह ताला बदल देता है और नाराजगी आ जाती है। फ़इज़ा गय्यरा गुय्यरा, जब वो अपने आप को बदल जाता है तो उसकी हालत को भी बदल दी जाती है। तो ये बात है। और क्यों ऐसा करता है? फरमाते हैं कि जज़ाअन वफ़ाक़ा, अल्लाह ताला बदला देता है। ये अल्लाह ताला बदले के और सजा के लिए ऐसा करता है। और कहते हैं अल्लाह ताला जालिम नहीं है कि उस पर जुल्म कर रहा है, खुद अपनी हालत उसने ऐसा कर लिया है, खुद अपनी हालत ऐसा कर लिया है तो सजा के तौर पर। और फरमाते हैं कि ऐसी सजा, कहते हैं कि पहले आफियत में था अब आजाब में आ जाएगा। वज़ुल्ला बिल इज़्ज़, पहले इज्जत के साथ था अब जलील हो जाएगा, पहले इज्जत के साथ था अब जलील हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला ने जो इज्जत दिया था उसको संभाल नहीं पाया, उसको संभाल नहीं पाया, जिल्लत वाला काम करना शुरू किया। अब हम लोग देखते हैं खुद हमारी जिंदगी में, खुद हमारी जिंदगी में हम इंसान होने के नाते सब इसमें शामिल हैं। बहुत इज्जत रहती है हमारे भाइयों और साथियों के दिलों में, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि फौरन वो इज्जत घट जाती है। याद रखिए ये गुनाहों का नतीजा है, गुनाहों का नतीजा है। इंसान होने के नाते हम लोग ऐसे काम ही करते हैं कि वो इज्जत अपने साथियों के दिल से भी निकल जाती है। ये बर्दाश्त बंदा कर लेगा कि साथियों के दिल से इज्जत निकल गई, लेकिन अल्लाह ताला की यहां अगर बेइज्जत हो गया तो पूरी दुनिया मिलकर इज्जत दे, कोई भी इज्जत वो है ही नहीं। इज्जत कोई भी वो इज्जत असल में है ही नहीं। दुनिया, पूरी दुनिया इज्जत दे, अल्लाह ताला के नजदीक उसकी कोई इज्जत नहीं, हैसियत नहीं है, तो पूरी दुनिया की इज्जत कोई असल में इज्जत ही नहीं। तो हमेशा इस बात को ख्याल रखना चाहिए। सूरह राद एक मरतबा देखिए, जो 13 नंबर की सूरह है उसकी 11 नंबर की आयत पढ़िए। 13 नंबर सूरह अर्राद की आयत नंबर 11। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మనిషికి ముందు వెనుక ఆయన నియమించిన కావలి వాళ్ళు ఇంటి ఉన్నారు. వాళ్ళు దైవానుసారం అతన్ని కనిపెట్టుతూ ఉంటారు. ఏ జాతి ఈనోస్పడే స్వయంగా తన మనోమయ స్థితిలో మార్చుకుంటూ ఉంటే అల్లాహ్ కూడా దాని స్థితిని మార్చడు. అల్లాహ్ ఏ జాతి అయినా శిక్షించాలనుకుంటే
ఇక ఆ శిక్ష పొలిగిపోయే ప్రసక్తే ఉండదు. ఆయన తప్ప వారిని రక్షించే వారు కూడా ఎవరు ఉండరు. बात समझ में आ रही है? इस आयत करीमा में बड़ी डराने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप की हालत नहीं बदल लेते हैं। दोनों तरह से अगर नियमत है, नियमत छीन जाना अल्लाह का कसूर नहीं है और अल्लाह ने जुल्म नहीं किया है, हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया है, तब नियमतें छीनी। बात समझ में आ रही है? छीन गई, ठीक है, ये कैसे बदलेगा? फिर नेमत कैसे आएगी? अपने आप की हालत को फिर ठीक कर लेंगे तभी वो हालत बदलेगी, वरना वैसे ही रहेंगे। दोनों बात है, नियमत छीन जा करके मुसीबत आ गई, ये भी हमारी वजह से हुआ, और ये जो मुसीबत बदलेंगी उसकी भी वजह ये है कि ये मुसीबत के आने की वजह जो गुनाह है उसको छोड़ दें, फिर से इंशाअल्लाह बात आ जाएगी। तो ये बात है। कहते हैं इदा अराद अल्लाह बेकौमिन सुअन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम के बारे में अजाब का इरादा कर लेता है, फला मरद्द लहू, उस अजाब और उस बुराई को कोई भी हटा नहीं सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और कोई भी उसका मददगार अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं। इसी वजह से कौम बस्ती हलाक हो गई, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं निकला दुनिया में। अल्लाह के अजाब को कोई रोक नहीं सकता है। खास करके रिज बोले तो आसमानी आफतें जब आ जाती है तो एक आदमी को नहीं, पूरी बस्ती उखड़ पकड़ करके खत्म हो जाते हैं। पूरे मुल्क हवा, आंधी और पानियों में चले जाते हैं, पूरा मुल्क उखड़ जाता है। और किसी इंसान पर जब अजाब आते हैं तो कभी घर से बेघर हो गया, कभी माल से हाथ धो दिया, कभी बीवी बच्चे बिखर गए, कभी इसकी जिंदगी की सुकून खत्म हो गया। ये ऐसे होता है। तो आगे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इलाही आसार में से ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा करके कहता है कि मेरा बंदा, जब कोई मेरा बंदा उस बात में रहता है जिस चीज को मैं पसंद करता हूं, जब तक उसमें वो रहता है, और फिर जब उससे बाहर निकल जाता है और ऐसी चीज में आ जाता है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, तो फिर मैं क्या करता हूं? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब वो मेरे पसंद वाली चीज से निकल करके मेरे नापसंद वाली चीज में आ गया ना, तो मैं भी उसको, उसकी जो पसंद की चीज है उसको छीन करके उसकी जो नापसंद वाली चीज है उसमें जाकर के घुसा देता हूं। ये बात है। जब मेरी पसंद में चीज में था जब तक, तो मैं उसके पसंद वाली चीज को उसको देते रहता था, लेकिन जब वो मेरे पसंद की चीज को छोड़ देता है और मेरी नाराजगी वाली बात को करने लगता है, तो इसको जो पसंद है मैं वो छीन लेता हूं, और जो इसको नापसंद है वो दे देता हूं। किसको बेचैनी पसंद है? बेचैनी किसी को पसंद है कि आदमी बेचैन रहे? किसी को पसंद नहीं दुनिया में। तो ये कहां से आया? जब तक अल्लाह ताला जिस बात को पसंद कर रहा था उसमें थे तो अल्लाह ताला चैन सुकून दे रहा था, लेकिन जब हम चले गए अल्लाह के नाराजगी वाले काम में, तब अल्लाह ताला भी हमको ऐसे नाराजगी में धकेल देता है। तो ये बात है। और इसके ताल्लुक से एक शेर इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अशआर जिक्र फरमाए हैं। कहते हैं कि बहुत बेहतरीन कहा है शायर ने, इदा कुंत फी निअमतिन फराहा फ़इन्नल मआसी तुज़ीलुन निअमा। कहते हैं कि जब तुम्हें कोई नेमत हासिल हो तो उसको संभाल कर रखो। जब कोई नेमत तुमको हासिल हो उस नेमत को संभाल कर रखो, क्योंकि फ़इन्नल मआसी, गुनाह और नाफरमानी ये नेमतों को खत्म कर देते हैं। और फिर फरमाते हैं वहुतहा बिताअति रब्बिल इबाद, जो बंदों का रब है उसकी इताअत करके अपने गुनाह को झाड़ डालो, अपने गुनाहों को झाड़ लो। कैसे? जो बंदों का रब है अल्लाह, उसकी इताअत करके अपने गुनाह को झाड़ लो। फ़रब्बुल इबाद सरीउन निक़म, कहते हैं कि जो बंदों का रब है अल्लाह,
وہ بہت زیادہ جلدی انتقام بھی لے لیتا ہے، انتقام لے لیتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ، کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے تم بندوں پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ۔ بندوں پر ظلم، یاد رکھیے ظلم کیسے ہوتا؟ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے اور مال سے، یہ سب ظلم ہے۔ اس کا غلط استعمال دوسرے پر کرنا یہ ظلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم سے بچے رہو۔ فظلم العباد شدید الوخم، کیونکہ ظلم کرنا بہت بڑا بھاری ایک بوجھ ہے، اتنا بڑا بوجھ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ کہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ جیسے ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ ڈال دے گا ہمارے اوپر۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت کے دن ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا لیکن وہ مسکین ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا مسکین کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ نیکیاں تو ہے لیکن کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کیا ہے، اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائے گی، اس کی نیکیاں سب بانٹتے بانٹتے ختم ہو جائے گی، بلکہ دوسرے کا گناہ اس پر آ جائیں گے اور اسی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے ظلم۔ کہتے ہیں وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَىٰ، تم اپنے دل سے مخلوق میں سفر کرو، دنیا میں سفر کرو، دیکھو کہ ظلم کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے، ظلم کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ بستی بستی ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا ہے کہ دیکھ لو، زمین پر گھوم پھر کر کے دیکھو جن بستیوں نے ظلم کیا ان کی حالت کیا ہوئی، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی کیا حالت ہوئی۔ فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ بَعْدَهُمْ، ان کے مر جانے کے بعد ان کی بلڈنگوں کو دیکھو، دیکھیے جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے مر جانے کے بعد ان کی بلڈنگوں کو دیکھو، شہود علیہم ولا تتہم، ان کی یہ بلڈنگ، ان کے مکانات اس بات کے گواہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ یاد رکھیے ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے جو پیچھے چھوڑے ہوئے نشانی ہے وہ نشانی گواہی دیں گے ہمارے برائی کی۔ آج قوم سمود اور قوم عاد کی بستیاں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، وہ پہاڑ بھی ابھی موجود ہیں۔ اور یہ جو قوم لوط علیہ السلام کی بستی ہے بحر میت کے نام سے ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر قوم لوط تھی جس کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، جس کو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو ہمارے مر جانے کے بعد ہماری نشانیاں باقی رہیں گی، اس کو دکھا دکھا کر اللہ تعالیٰ دوسرے کو سبق سکھائے گا، دوسرے کو سبق سکھائے گا۔ اسی وجہ سے بچنا، اپنا پلٹ کر کے آ جانا اللہ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ما کان شیء علیہم اضر من الظلم وهو الذی قد قسم، کہتے ہیں ان کے حق میں ظلم سے زیادہ کوئی مضر چیز نہیں، نقصان دینے والی کوئی چیز نہیں تھی، بس ظلم تھا ان کے پاس، اور اسی ظلم کی وجہ سے اسی نے ان کو کیا کر دیا؟ ٹھوکر مار دیا اور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں فَقَمْ تَرَكُوا مِن جِنَانٍ، ان لوگوں نے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باغ چھوڑ چھوڑ کر کے مر گئے، باغ چھوڑ چھوڑ کر کے مر گئے۔ کتنے ایسے ہیں کہ محل من قصور، محل ان کے بڑے بڑے رہ گئے۔ وَأُخْرَى عَلَيْهِمْ أَتَمْ، اور ان کے کتنے ملبوس کپڑے کے ڈھیر۔ ابھی دیکھیں گے میوزیم میں سالار جنگ جو حیدرآباد ہے، آپ دیکھیں گے اس میں بادشاہ جو کپڑے پہنے ہیں، بچوں کے کپڑے، ان کی بیوی کون ساڑی پہنتی تھی، کیا ہے، سب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سب کپڑے بھی ہیں اور ان کے بنائے ہوئے بلڈنگ بھی ہے۔ کیا کام آ گیا ان کے کپڑے؟ اور دوسرے صرف ایک مثال بولتا ہوں، دنیا میں کافر قوموں کے بادشاہوں کے نشانات ابھی بھی ہیں کہ نہیں؟ مصر میں جو بہت بڑا پہاڑ کی طرح پتھروں سے بنایا گیا ہے، تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے بہت، دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں، اتنا بڑا پہاڑ کی طرح پتھروں سے بنائے ہیں۔ ان کی نشان ہے لیکن وہ مر چکے ہیں، ان کی نشان ہے لیکن وہ مر چکے ہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن مر جانے کے بعد وہ جہنم میں پہنچ گئے، مر جانے کے بعد جہنم میں پہنچ گئے۔ اور اسی طریقے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو یہ سب گناہ کے نتائج ہیں اور بہت سارے نتیجے ہیں۔ ہم لوگ اس وجہ سے ان باتوں کو سنتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ جو کچھ ہم سے غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے، معافی تلافی کر کے صاف ستھرا اسی دنیا میں ہو جائیں،
दुनिया की मुसीबतें बहुत आसान है, झेलना बड़ा आसान है मुश्किल है, लेकिन आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आखिरत के मुसीबत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। किसी के हाथ पैर टूट जाएं, फूट जाएं, ये बहुत कम है आखिरत की मुसीबत से। आखिरत में अगर बंदा जहन्नम में चला जाए तो फिर ये बहुत खतरनाक मसला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मुसीबतों से बचाए, और जिन कामों से मुसीबतें आती हैं अल्लाह उन कामों से भी बचाए। अल्लाह ताला हमको